بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 52۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنے قریب کر لیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور وہ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس پر بھی تم انہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اور ان لوگوں کو اپنے سے اور اللہ کی خوشنودی تک کے تلاش میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آیت نمبر ہے 52، سورہ انعام آیت نمبر 52۔ وَكَذَلِكَ فتن یہاں سے ہے وَلَا تَطْرُدْ، یعنی ان لوگوں کو دور نہ اپنے آپ سے ہونے دو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ کوئی مکہ کا جو سردار ہے، کوئی ایسا جو اہل مکہ میں سے جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، جو ایلیٹ پیپل ہیں، ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے جتنے بھی ماتحت ہیں وہ خود کے مطلب ان کو پھر ان پر محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ سارے کے سارے ان کو دیکھا دیکھی ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کے لیے ان لوگوں کی دعوتیں بھی کرتے تھے اور حق کا مطلب پھر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بلا کر بھی ان کی دعوتیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی باتوں پر اڑ چکے ہیں آپ ان کو جانے دیں۔ آپ کن لوگوں کی طرف توجہ دیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہ ہونے دیں۔ اب یہی چیز ہم سورہ عبسہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا جو ایک قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر مطلب تنبیہ کی تھی کہ آپ ایسے لوگوں کے چکر میں ان لوگوں کو نہ بھول جائیں، ان کو اپنے قریب آنے دیں جو کہ غریب ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وفادار ہیں، اور یہ امیر ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو آپ ان کو اتنی اہمیت نہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اہمیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ دوبارہ سے وہی آیت آ رہی ہے، کتب علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ دوبارہ سے آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنی جان پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور یہ جو آتے ہیں تمہارے پاس، یہ جو بڑے وہاں کے مکہ کے ایلیٹ پیپل ہیں، یہ آ کر تمہارے صحابہ پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہیں بڑے ایمان والے، یعنی کہ وہ لوگ جو تھے کمزور طبقے کے لوگ تھے، غلام تھے زیادہ تر اس میں، اور کچھ لوگ جو تھے بہت زیادہ غریب تھے یا پسماندہ طبقے کے لوگ تھے، تو یہ لوگ ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو ان کا دین کتنا بلند ہے کہ ایسے لوگ ان پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ان کے اوپر طنز کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا ہے، تو ایمان بھی انہی لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے جو اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے رحم ہی کا نتیجہ ہے کہ تم کو مہلتیں دی جاتی ہیں اور تمہارے گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ خواہ تم آسمان بھر گناہ کر دو، آسمانوں کو بھر دو، پھر بھی اگر تم سچی توبہ کرتے ہو، نادم ہو جاتے ہو اور یہ قصد کرتے ہو کہ ہم یہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے بندوں کو جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 56،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں، یعنی قرآن کریم پر اور اللہ کی نازل کردہ وحی پر قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ اب تو ہمارے کان پک گئے یہ سن کر کہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ 12-13 سال گزر گئے، کب کون سا عذاب ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں اور آتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس چیز کے تم طلبگار ہو تو وہ تو اللہ کے اختیار میں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں قیامت لا کر کھڑی کر دوں یا عذاب لے آؤں۔ تو یہ دیکھیں ان کی عقل پر دیکھیں کتنی پٹیاں پڑی ہوئی تھی کہ یہ جب کچھ مطالبہ بھی کر رہے تھے تو جیسے پچھلی امتوں نے کیسے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے جائیں یا کوئی ایسی چیزیں جیسے کہ آسمانی کھانے اتارے جائیں، ہمارے لیے پانی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمتوں والے انہوں نے سوال کیے۔ یہ کیا سوال کر رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر کوئی عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر پتھر برس جائیں، اگر تم سچے ہو تو فرشتہ آ کے ہماری جان نکال دے، اگر تو یعنی کہ یہ ایسی چیزیں مانگ رہے تھے۔ اگر کوئی انسان سچائی کا پروف بھی مانگنا چاہتا ہے تو کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس میں خیر خواہی ہو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل ہی کوئی معنی نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے یہ عذاب کے کیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں برسا دیتا، وہ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے جو عذاب کے فرشتے ہیں اور ہم پر پوری طرح سے عذاب آ جائے اور ہماری بستیاں الٹ کر رکھ دی جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہہ دو ان سے کہ یہ تمام چیزوں کا اختیار صرف اور صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی فیصلے کا اگر جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اگر یہ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ دیکھیں انسان کی جو وہ ہوتی ہے نا صبر کی لمٹ، وہ کچھ بھی کر لے اللہ کے تحمل سے تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر کوئی کسی کو بہت زیادہ پریشان کیا جائے تو جب اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو انسان پھر اس کے حق میں بد دعا بھی کر دیتا ہے، نہیں بھی بد دعا کرتا ہے تو کوئی ہائے نکل جاتی ہے اس کے زبان سے نہیں نکلتی تو وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات تو کہہ ہی دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی مطلب کچھ نہ کچھ بدلہ ہو جائے یا ان باتوں کا جواب دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہہ دو کہ اگر میرے اختیار میں یہ چیزیں ہوتی تو میں تو تمہارے بولنے پر تم پر عذاب نازل کر دیتا، یعنی کہ تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں مہلت دیے چلا جا رہا ہے۔ اتنی نافرمانیاں دیکھ کر بھی وہ تمہیں مہلت دیا جاتا ہے، اور وہ قیامت کا دن تو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور یہ عذاب کیوں نہیں دیا جا رہا اور یہ مہلتیں کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے رب نے اپنی جان پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، اور وہ بندوں کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ کہیں وہ اپنے مرنے سے پہلے ہی کیا کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں۔ مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ دیکھیں ہم کوٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ کی مشیت سے ہی پتے گرتے ہیں، تو یہاں پر آیت نمبر 59 میں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ آیت نمبر 59 میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز، یہاں تک کہ ہماری سانسیں جو لی جا رہی ہے، ہم جو اپنی پلکیں جھپک رہے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے ہے۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہیں، یعنی کہ زمین میں جب اندھیرے چھا جاتے ہیں تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دانوں کو ایسے ہی دیکھتا ہے جس طریقے سے روشنیوں میں دیکھا کرتا ہے۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آفاقی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان قدرتوں میں بھی ہم غور و فکر کریں۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو جائے۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنے فرض انجام دیتے ہیں، ذرا سی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہے اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اب یہاں پر فرشتوں کے بھی بارے میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ کوئی محافظ فرشتے ہیں، کوئی کاتبین ہیں، کوئی لکھنے والے ہیں، کوئی موت کے فرشتے ہیں، کوئی ہیلپ کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے بلکہ جیسا انہیں حکم دیا جاتا ہے بغیر کسی چوں چرا کے اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور کریں کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے وہ دی ہے، نیند دی ہے، تو وہ کیا غور و فکر نہیں کرتا کہ جب نیند میں ہم ہوتے ہیں تو بالکل دنیا سے کیا ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چھوٹی نیند دینے پر قادر ہے تو کیا وہ بڑی نیند جیسے چھوٹی نیند کے بعد تمہیں دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، تمہاری روحیں لے کر تمہیں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہیں، تو کیا وہ بڑی نیند دے کر دوبارہ سے تمہاری روحیں نہیں لوٹا سکتا؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو تم روزانہ اپنا رات کا سونا اور اس کے بعد اٹھنا، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ دیکھ رہے ہو تم، حالانکہ ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور پھر بھی آخرت کو جھٹلا دیتا ہے۔ کیا خبر کہ تم ایک دن سو اور سوتے ہی رہ جاؤ اور پھر آنکھ کھلے تو پھر تم اپنی قبروں میں ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان چیزوں پر بھی غور کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا تمہیں یقین ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 63، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ یعنی کہ جب تم ڈوبنے لگتے ہو اور کوئی طوفان آ جائے اور سمندروں میں جب کوئی کسی قسم کے نقصانات کا تمہیں خدشہ ہو، تب تمہارے رب کے علاوہ کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ یعنی کہ بندہ جب مصیبتوں میں گر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے تیرا فرما بردار ہو جانا ہے، میں نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، میں نے ساری نمازیں پڑھنا ہے، میں نے ایک بھی نماز نہیں قضا کرنی، میں نے قرآن روز پڑھنا ہے۔ بندہ جب مشکلوں میں آ جاتا ہے تو اللہ سے اتنے وعدے کرتا ہے کہ اس سے زیادہ شکر گزار تو بندہ کوئی دنیا میں نہیں ہو، اور جہاں اللہ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے پھر سے وہ ناشکریاں شروع کر دیتا ہے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح سے بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنا کر بھیجا گیا، میں کوئی نگران نہیں ہوں تمہاری ہر کام کا۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میں تم کو پریشانیوں میں ڈالتا ہوں، کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو تم مجھے فوراً پکارنا شروع کر دیتے ہو، گڑ گڑاتے بھی ہو، سجدوں میں پڑے رہتے ہو۔ جیسے ہی میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں پھر میرے شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ یعنی کہ بندہ جب تک اس کو مصیبتیں آتی ہے تو اللہ کو پکارتا رہتا ہے، جب کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا، یہ انہوں نے کیا تھا، یہ ان کی دعا سے ہوا، یہ انہوں نے کیا، مطلب سارا کریڈٹ بندوں کو دے دیتا ہے، یا ایسی چیزوں کو دے دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شرک کا باعث بن جاتی ہے۔ تو مصیبتوں کے بعد جو خوشحالیاں آتی ہیں وہ بھی کس کی وجہ سے آتی ہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے آتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ جب بندے کو کوئی خوشخبری ملے تو فوراً کیا کرے، وہ سجدہ شکر کرے. اب سجدہ شکر میں فوراً گر جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ بندے پھر شرک سے پاک رہیں، اور اسے یہ خبر ہو کہ یہ جو خوشخبری ملی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی اس پر قادر ہے، کسی بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. آیت نمبر 68. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں کو شروع کر دیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. یعنی یہ احتیاط کرو کہ جس جگہ میں اللہ اور رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس محفلوں کا حصہ نہ بنایا جائے، اور اگر تم غلطی سے اس میں شامل ہو گئے تو جیسے ہی یاد آئے اپنے آپ کو اس محفل سے جدا کر لو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو نصیحت کر دو اور ان کو بتا دو کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو بول کر تم وہاں سے ہٹ جاؤ. مطلب اس پر حجتیں کرنا، پھر جھگڑے کرنا، فساد کرنا یہ نہیں بیان کیا گیا. ان کو حکمت سے بات بیان کر دو اور وہ نہ مانے تو تم ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی وہ اس سے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شراب حمیم. حمیم کو ہم کہا جاتا ہے ایسے کھولتے ہوئے پانی کو کہ جس کی وجہ ان کو مجبوراً وہ پانی پینا ہی پڑے گا، اور جب وہ پیئیں گے تو ان کی آنتیں جو ہوں گی، جو ان کے اندر کا سارا نظام ہوگا وہ پاخانے کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے اس کو درست کریں گے، پھر سے ان کو یہ کھولتا پانی پلایا جائے گا، اور اس طریقے سے ان کے لیے یہ سزا ہمیشہ کے لیے مقرر کر دی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر جو اللہ کی دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں ان کے لیے یہ سخت عذاب ہے. لیکن ہمیں اس چیز کے لیے کیا کر دیا گیا، متنبع کر دیا گیا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کو کم از کم قرآن سے نصیحت کر دو، تاکہ ان میں سے کوئی جو عقل والے ہوں وہ اس چیز کی نصیحت پکڑ سکیں. اب یہاں پر وہی بات آئی، اس سے پہلے آیا تھا ایک زمین بھر سونا اگر وہ فدیے میں دے دیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر دوبارہ سے ایک مثال آئی کہ زمین بھر کوئی چیز اگر وہ فدیے میں دے دے اور اتنی ہی زمین بھر کر کچھ بھی دے دے تب بھی وہ فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا. آج یہاں پر اس آیت میں آ رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی دینا چاہیں تو فدیے میں دے دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جان بخشی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو دن ہے وہ کٹائی کا دن ہے. بونے کے جو دن تھے وہ دنیا میں تھے، اب وہ عمل کے دن ختم ہو گئے، اب یہاں پر عمل جو کیا تھا اس کے نتیجے کاٹنے ہیں. آیت نمبر 71. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے. اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت
ہر چیز کا عالم ہے، یعنی کہ جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور جو چیزیں نہیں دکھائی دیتی اس کا سب کا علم رکھنے والا ہمارا رب ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ اب سور کتنے پھونکے جائیں گے؟ 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک نفخہ اولا اور ایک نفخہ ثانیہ۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ کیا ہوں گے؟ سارے لوگ مر جائیں گے۔ قیامت کے دن پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں اسرافیل علیہ السلام۔ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے سور پھونکنا ہے، وہ اس دن سے ایسے کان لگا کر چوکنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس جیسے نہیں بچے ریس کرنے کے لیے کہ جب گو کہا جائے گا اسٹڈی گو کے بعد تو وہ گو بولتے ہی دوڑ پڑتے ہیں، اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے ان کو اور وہ اپنے سور کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹرمپٹ بلو کر دیں گے اور سارے کے ساری جو دنیا کے لوگ ہیں وہ فنا کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے 40 سال تک لوگ قبروں میں پڑے رہیں گے۔ پھر سے دوسرا نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد سارے کے سارے لوگ قبروں میں سے نکلیں گے اور پھر حشر برپا کیا جائے گا، یعنی سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حشر کی رسوائیوں سے، حشر کے عذاب سے اور اس کے دن کی جو بھی سختیاں ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، آیت نمبر 74۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی جا رہی ہے آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے آزر، وہ بت بنانے والا، مطلب وہ جو بتوں کو تراشا کرتا تھا، بتوں کو بیچا کرتا تھا، اور وہ بہت بڑا مطلب صنم تراش تھا جو بہت معروف تھا، لوگوں میں بڑا مشہور تھا، اور یہی کام کیا کرتا تھا، اسی سے ان کے گھر کی روزی بھی چلا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے تمہارا خدا ہو سکتا ہے جو کہ بے جان ہے؟ تو اللہ اب ایک رات وہ لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں تارے کو، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا میرا یہ خدا ہے کہ یہ جو دور چمک رہا ہے آسمان میں تارا، یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ ڈوب گیا، تارا جب ڈوب گیا تو وہ بولا جانے والے کا تو میں گرویدہ نہیں، یعنی کہ وہ جو چیز چلی گئی ہے میرے سامنے سے وہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے صبح کو سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے آ کر چلی جاتی ہیں، یہ سب کا بھی کوئی نہ کوئی رب ہے جو ہے تو اتنی بڑی جسامت میں اور ساری دنیا کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے یہ سورج، پھر بھی یہ کیا کرتا ہے؟ شام کو ڈوب جاتا ہے، تو ڈوبنے والے تو میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی کسی کی تخلیق ہے۔ تو یہ بیزاری ظاہر کر دیتے ہیں اپنی قوم سے کہ تم ساری جو چیزوں کو پوچھتے ہو وہ اس میں سے ایک بھی چیز خدا نہیں ہو سکتی، یعنی کہ سچا خدا کیسا ہے؟ اندیکھا ہے۔ میں بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسوں ہو کر مطلب اپنا سارے ڈائریکشن جو تھا، اپنی ساری جو سمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مرکوز کر دی، اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں نازل کی، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے پھر بھی تم اللہ کے شریکوں کو اپنا معبود مانتے ہو۔
ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ظلم کہا جا رہا ہے وہ شرک کو کہا جا رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور تم سارے لوگ ظلم کر رہے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، اب میں ظالموں میں سے نہ ہوں گا، یعنی کہ اب میں کسی بھی قسم کا شرک نہیں کروں گا۔ اور حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کا سکون اور ثبات، قلب سلیم کس کو عطا کرتے ہیں؟ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم سے پاک کر دے، یعنی کہ شرک سے جو شخص پاک ہو جائے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کر دیتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو ہیں اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کے بعد جو پیدا ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو بیان کیا، یعنی بنی اسرائیل کی نسلیں جو چلی ہیں وہ یعقوب علیہ السلام سے چلی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے۔ یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس اور کو بھی راہیابی دی۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ہر ایک ان میں سے صالح نیکوکار تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ چونکہ اس میں یہاں پر جو ذکر کر دیا گیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی تھی، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت چلا جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکاری ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بدل کے دوسرے وہ لوگ لے آتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ نعمت دوسروں کو سونپ دی جو اس سے منکر نہیں ہوئے، یعنی یہاں پر خاص کر ذکر کیا گیا ہے جب بنی اسرائیل نے بہت زیادہ حد کر دی، اپنی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی جو امامت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ بنی اسماعیل میں ٹرانسفر کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ دیکھیں یہی تمام نبیوں کی تبلیغ رہی ہے کہ جب بھی وہ کسی کو نصیحت کرتے تھے تو یہ کہہ دیتے ہم کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے، ہم کو کوئی اس کا اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ہم تو اس کے کہنے پر یہ تم تک میسج لے کر آئے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے نہ کہتا تو ہم تمہارے پاس نہیں آتے، ہم کسی اجرت کے طلبگار نہیں ہیں کہ تمہیں یہ اچھی باتیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، آیت نمبر 91۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ یعنی اگر تم کہہ رہے ہو کہ
کوئی بشر آسمانی کتاب کا حامل ہو ہی نہیں سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو کیسے مان لیتے ہو تم؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. بس ان سے اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. یعنی کہ یہ جو فضول دلیلیں دیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان دلیلوں کے اندر ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے، یعنی کہ قرآن کریم بھی اسی کتاب کی طرح ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ یعنی ام القریٰ کو اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو. یعنی کہ یہ قرآن جو آیا ہے یہ صرف اور صرف مکہ والوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ ساری نوع انسانی، سارے لوگوں کے لیے ایک ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کا حکم نازل کیا ہے. جو لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، درا حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اسی طرح بہت سے لوگ آج بھی، جیسے کہ وہ قادیانی جو فرقے کے لوگ ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، یا جو اللہ کے نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ، نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی کہ جب وہ ایسے لوگوں کی جو نافرمان ہوتے ہیں، جب ان کی جانیں نکالی جاتی ہیں تو ایسے نکالی جاتی ہیں جیسے کہ ململ کے کپڑے پر کوئی مطلب کوئی بھالا چبھا کر اس کو کھینچ رہا ہو. تو اس طریقے سے ان کی تکلیف سے جانیں نکالی جائیں گی، اور یہ نکلنا نہیں چاہیں گی ان کی روحیں، لیکن ان کو زبردستی ان کے جسموں سے نکالا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ تم ان کے سکرات کے عالموں کو، ان کے جو غیب کے معاملے ہیں ان کو دیکھ سکتے تو تمہیں پتہ ہو جاتا کہ ان کے یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے ہیں ان کا کتنا بڑا ان پر وبال پڑا ہے. جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیت کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھا کرتے تھے. یعنی تم کہتے تھے کہ مجھے فلاں شخص بچا لے گا، میرا یہ سفارشی ہوگا، مجھے یہ بچا لے گا، میرا ہاتھ پکڑ کے یہ جنت میں لے جائے گا. وہ سارے کے سارے آج تم سے غائب ہو گئے، اور آج تم اللہ کے سامنے اکیلے تنہا حساب کے لیے کھڑے ہو. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، فالق الحبی والنوا. یہاں سے آیت نمبر 95، ان اللہ فالق الحبی والنوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی پیداوار ہمارے لیے نکالتا ہے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یعنی کہ ایک انڈے جو بے جان ہے اس سے مرغی نکل آتی ہے، اور مرغی سے بے جان انڈا نکل آتا ہے. تو یہ ذرا غور کرنے والی چیزیں ہیں. اور بے جان بیج ہوتا ہے، اس سے پورا کا پورا جاندار تناور درخت پیدا ہو جاتا ہے، اور اس جاندار تناور درخت سے ایک بے جان بیج نکل آتا ہے. تو ان تمام تخلیقات میں غور کرنے والی باتیں ہیں. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے. پھر تم کدھر بھٹکے ہوئے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح کو نکالتا ہے. ذرا اتنی بڑے دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنی سے اندھیرے میں لے آتا ہے اور پھر اسی اندھیرے میں سے روشنیاں نکالتا ہے. تو ذرا اس میں غور و فکر کرو. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنا دیا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کر دیا. کوئی اپنے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں نکلتا. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے
کا ذریعہ بنایا، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آسمان میں تارے ہوتے ہیں، خاص کر وہ جو فکس تارے ہوتے ہیں، اس سے سمندر میں راستے پتہ کیے جاتے ہیں کہ کس جانب میں کون سا مطلب رخ ہے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ سارے تاروں کے ذریعے سے پتہ کیے جاتے ہیں۔ تاروں کو صحرا اور سمندروں کے تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ جائے قرار یعنی کہ دنیا میں اس کو جائے قرار دے دی گئی، وہ اس میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی دنیا کو بسر کرتا ہے، اور پھر ایک سونپے جانے کی جگہ یعنی کہ اس کا ایک قبر کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ یہ نشانیاں ہیں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اس کے دیکھیں کتنی آفاقی نشانیاں جو ہیں اس جز میں سورہ الانعام میں بیان کی گئی ہیں کہ بندہ اگر ان پر ہی غور و فکر کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگا دی، پھر اس سے ہرے کھیت اور درخت پیدا کر دیے، پھر ان سے تہبتے چڑے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کر دیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑے، مطلب اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ وہ گچھے لگا دیے درختوں پر کہ وہ بوجھ کی وجہ سے جھک جاتے ہیں، مطلب ان کی شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی پانی سے، ایک ہی مٹی سے دنیا کے درخت لگا دیے، ہر کسی کا ذائقہ الگ ہے، ہر کسی کا شیپ الگ ہے، وہ تو پھلوں کی بات الگ جانے دیں، ایک ہی پھل میں اتنی ورائٹی پائی جاتی ہے کہ ایک کھجور کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اتنی قسمیں، اتنے انواع و اقسام کے کھجوریں، اور سب کا ذائقہ کہیں نہ کہیں الگ الگ، ان کے سب کے شیپ الگ، ان کے رنگ الگ الگ۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ کیا ہیں؟ ہاں، مددگار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حامی ہیں، اور ہم ان کو کیا مان لے؟ خدا مان لے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیتے ہیں، بیٹے عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بیٹیاں فرشتوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، موجد کہا جاتا ہے بلا نمونے، بغیر کسی را مٹیریل کے پیدا کرنے والا۔ اگر ہم کسی کھانے کو بھی پکانے جائیں تو ہمیں کم از کم اس کے لیے را مٹیریل، ایک آٹا گوننے کے لیے ہمیں آٹا چاہیے، پانی چاہیے، برتن چاہیے، پھر محنت چاہیے، سارا کچھ کرنے کے بعد آپ ایک روٹی بناتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کرنے پر آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال اور را مٹیریل کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی تخلیق کر دی۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ جو انسانی نظام جو چلا آ رہا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی جگہ پر جو اولاد کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ کیسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شریک بنائے، زوجین کی جوڑی بنائی ہے، اس سے پھر تیسری اولاد جو ہوتی ہے تخلیق میں آتی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی جوڑے دار ہے ہی نہیں تو کیسے کوئی بیٹا جنے گا؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب چیز کا کیا ہے؟ خالق ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ نہایت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظریں ہر کسی کو دیکھتی ہیں، چاہے اندھیرا ہو، روشنی ہو، اور ویسا ہی دیکھتی ہیں جیسے وہ روشنیوں میں دیکھتا ہے، ویسے ہی وہ اندھیروں میں دیکھتا ہے، جیسے وہ کھلے میں دیکھتا ہے، ویسے ہی وہ 7 تالوں میں بند انسان کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں سب سے خوبصورت صفات بیان کی گئی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آیت نمبر 103 میں۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں،
بصیرت کہا جاتا ہے ویژن کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین حق کو کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اب جو بینائی سے کام لے گا، یعنی کہ ان کو